نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کیا نصیب حصہ الملک حکومت بادشاہت نقیراً دھاگے کے برابر تل کے برابر یحسدون حسد کرتے ہیں آتیناہم ملکا عظیما ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا بہت بڑی حکومت عطا کی صدا جو رک گئے سعیراً جلا دینے والی بھڑکنے والی ترجمہ کیا ان کے لیے حکومت میں سے کچھ حصہ ہے پس اس وقت تو نہ دیتے لوگوں کو یہ ذرہ برابر بھی یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم حکومت عطا کی ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے رکے ہیں اور کافی ہے جہنم ان کو جلانے والی اہل کتاب جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو ماننے کا دعویٰ کیا کرتے اور دعوے دار تھے کہ ہم حقیقی معنی میں ان کو ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ لوگ کتاب والے تھے نبیوں کو ماننے والے تھے تمام نبیوں کے سردار اور سربراہ جب تشریف لائے تو ان کو بھی بطریق اولا مانتے ہیں اور پھر خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آمد سے قبل لوگوں کو تورات پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے اور سمجھایا کرتے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کے انتظار میں یہ لوگ خود مدینہ منورہ پہنچے جو یہاں پر مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے یہ مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنی کتابوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی جگہ کا تذکرہ پڑھا جو اس میں علامات اور نشانیاں لکھی تھیں وہ ان کو مدینہ منورہ میں نظر آئیں مدینہ منورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لیے یہاں پر پہنچے تھے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے یہ جگہ معلوم ہوتی ہے آپ کی آمد کی
اللہ اکبر. کہتے ہیں نا وہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو بجائے ماننے کے سب سے پہلے منکر یہی ہو گئے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. او بنی اسرائیل، یہودیوں، عیسائیوں، تم سب سے پہلے منکر نہ بنو. مکہ والوں نے انکار کیا، وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں. تم نے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیے. اصل انکاری تم ہو، پہچان کے تم انکار کرنے والے ہو. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حقیقی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی کہ اللہ کے ایک نبی یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا. اور جب میں آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، سلام کو عام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. لوگ نیند کر رہے ہیں تم اٹھ کے نماز پڑھا کرو. اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ. فرماتے ہیں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ادھر میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. تو میں اسی وقت ہی پہچان گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، جن کی انتظار میں ہم جہاں پر تھے یہ وہی تشریف لائے. لیکن نہیں تھا جن کی قسمت میں ایمان لانا، وہ نہیں لائے. آپ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی لوگ نہیں ایمان لائے. اس لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا. اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پہ فرمایا نا سب سے بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ بہترین ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھ. فرمایا نہیں، بتلاؤ تو صحیح نا، تمہارے نزدیک کون ہے جو بڑے بہترین ایمان والے ہیں؟ جی جبریل امین ہوں گے، بہترین ایمان والے. ان جیسا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا ان کا کیا ایمان ہے؟ وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. جی پھر آپ کا؟ فرمایا میرے پاس تو جبریل امین آتے جاتے ہیں سب کچھ. جی پھر ہمارا ایمان ہی سب سے بہترین ہو گئی، بہترین ایمان والے. فرمایا ایمان تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اگر کچھ اور نہیں دیکھا، مجھے تو دیکھا ہے نا، مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو نا، میرے معجزات دیکھے ہیں، سب کچھ ہے. یہ پھر ہم تو نہیں جانتے کہ بہترین ایمان والے کون ہیں. فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرا والضحیٰ والا چہرہ نہیں دیکھا، واللیل والی زلفیں نہیں دیکھی، الم نشرح لک صدرک والا سینہ نہیں دیکھا، میرے معجزات نہیں دیکھے، شق کمر نہیں دیکھا، چاند دو ٹکڑے ہوتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میری انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے. فرمایا ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہوگا. فرمایا بڑے بہترین ایمان والے وہ لوگ ہوں گے. تو اللہ کا کرم ہے، اتنی صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں بھی ایمان والوں کی صف میں شامل فرمایا. اور وہ لوگ
اس زمانے میں موجودات کو دیکھ کر آپ کی علامتیں نشانیاں تورات میں پڑھ کر ایمان نہیں لائے، محروم ہو گئے۔ کیوں محروم ہوئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس سلطنت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آمد کے بعد ان سے وہ سلطنت چھین لی گئی اور ختم ہو گئی، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ ام لہم نصیب من الملک، لیکن فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس سلطنت ہو، حکومت ہو، بادشاہت ہو جو ان سے چھین لی گئی۔ بادشاہ تو خود اللہ ہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے یہ سلطنت و بادشاہت کسی کو دے نہیں، مجازی دی نہیں۔ فرمایا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں، اللہ نے نہیں دی حکومتیں اور یہ چیزیں ان کے پاس۔ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، فرمایا اگر ان کے پاس کچھ بھی حکومت ہوتی نا تو یہ تو لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ اللہ نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، رزق اپنے پاس رکھا، عمر کا کوٹا اپنے پاس رکھا، عزت ذلت اپنے پاس رکھی، صحت بیماری اپنے پاس رکھی، عروج و زوال اللہ نے اپنے پاس رکھے، بادشاہت اپنے پاس ہی رکھی اللہ نے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، فرمایا جس کے مل جاتی، جس کے ہاتھ میں آ جاتی باقی محروم ہو جاتے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تو بات کی نا اہل کتاب کی، وہاں اللہ نے عام بات کی۔ فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ فرمایا اے لوگو اگر تم زمین کے خزانوں کے مالک ہو جاتے نا، تمہارے قبضے میں خزانے آ جاتے، تم تو سب کچھ اپنے پاس ہی سمیٹ کے رکھ لیتے۔ لَأَمْسَكْتُمْ سارے اپنے پاس روک لیتے، خرچ کرتے ہی نہ کہ خرچ کریں گے کم ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، فرمایا انسان تو ہے ہی چھوٹے دل والا ہے، چھوٹے دل والا ہے، ذرہ برابر دینے کو تیار نہیں، بڑی محنت کوشش کر کے دیتا بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے جی دینا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی، بچا کے روپیہ بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اس کا بڑا تھوڑا دل ہے، اس نے کسی کو کیا دینا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے پاس ہی رکھے۔ وہ لکھا ہے کتابوں میں ایک واقعہ، حدیث میں نہیں ہے ویسے مختلف کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات چونکہ زبانیں جانتے تھے نا، بولیاں پرندوں کی، جنات کی، باقی چیزوں کی، تو ایک چیونٹی تھی، چیونٹی، تو اس سے مکالمہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ تم اپنے ہاں کچھ جمع کر کے رکھتی ہو تو کتنا عرصہ کھا لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک دو دانے جو ہے نا، ایک دانہ اتنا عرصہ ہمارا گزر جاتا ہے اس سے۔ کہا اچھا، وہ ایک دانہ اس کو دیا، اس کو کہا چل اپنی بل میں چلی جا اور اوپر سے بل بند کروا دی کہ دیکھو اس دانے پر کتنا عرصہ یہ رہ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا تو کہا ذرا کھولنا بل کو، کھولا تو وہ چیونٹی نکلی وہی والی، اور آدھا دانہ اس نے کھایا تھا اور آدھا ابھی باقی تھا، وہ آدھا نہیں کھایا۔ کہا تو کہہ رہی تھی کہ اتنے ایک دانہ اتنے عرصے میں کھا جاتی ہوں، ختم ہو جاتا ہے، تو اتنا عرصہ تو گزر گیا، دانہ تو پورا نہیں کھایا تم نے، آدھا دانہ بچا ہوا ہے۔ اس نے بڑا ایمان افروز جواب دیا،
اس نے کہا بات یہ ہے کہ روزی میری میرے رب کے قبضے میں ہے، تو اللہ مجھے دیتا ہے اور اتنے عرصے میں کھاتی رہتی ہوں، اب میرا رزق اللہ کے قبضے میں نہیں، اللہ کے بندے کے قبضے میں آیا ہوا تھا، اب اللہ کے بندے کے قبضے میں آ گئی، پتہ نہیں وہ بندہ مجھے بھول جائے، دے وقت پر دے کہ نہ دے، جتنا عرصہ میں نے ایک دانے کو کھانا تھا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ویسے بھول جائے کہ ہاں وہ اتنا عرصہ ہو گیا، ہم نے تو چیونٹی کو وہاں بند کیا، وہ نکالنا تھا، وہ نکالنا ہی بھول جائیں، اس لیے میں نے بچا کے رکھا، پتہ نہیں بندہ کب یاد کرے گا اور کب نہیں کرے گا، وہ تو میرا رب ہے جو کسی وقت بھولتا نہیں ہے کسی کو۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربا رزق اپنی طرف سے ہی عطا کر، ہمارا رزق کسی بندے کے ہاتھ میں نہ دے۔ بس بندوں کے ہاتھ میں جب رزق آ جاتا ہے نا تو توبہ توبہ وہ ذلیل کر کے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ بندے کے قبضے میں جو آئے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اپنی طرف سے یہ عطا فرما کہ میرا رزق بس تیرے قبضے میں رہے اور مجھے ہی براہ راست دے، میں کسی کا محتاج نہ۔ تو فرمایا فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، آ جاتی نا حکومت ان کے قبضے میں، انہوں نے تو تل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں دینا تھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو حسد ہو گیا ہے، حسد کی بیماری لگ گئی کہ پہلے تو اعلان کرتے رہے اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کو امید یہ تھی کہ وہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، خود وہ اہل کتاب تورات والے خاص طور پر بنو اسحاق تھے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، بس یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ادھر ہی آئیں گے، یہ تو دوسری طرف آئیں۔ تو ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو اپنے فضل سے عطا کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، اس پر ان کو حسد ہو گیا ہے۔ اس حسد کا نتیجہ یہ ہے، حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ حسد اتنی بری چیز ہے، شیطان نے حسد کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کہ ہیں میں ان کو سجدہ کروں، ان کی عظمت، ان کی بلندی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، آج تک دھتکارا گیا ہے۔ بات شروع حسد سے ہی ہوئی تھی، اور یہ اہل کتاب بھی محروم ہوئے کس وجہ سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یحسدون الناس، حسد ہے حسد۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، دب الیکم داء الامم من قبلکم، فرمایا تم سے پہلی امتوں کی کچھ بیماریاں برائیاں تھیں جو تمہارے اندر بھی شرائط کریں گی، فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ ان میں سے بغض اور عداوت اور آپس میں حسد ہے، اور فرمایا یہ ہی الحالقہ، جس طرح اس طرح سر پہ پھیرا جائے تو سر سے بال صاف ہو جاتے ہیں، فرمایا جہاں حسد آ جائے، بغض و عداوت آ جائے، وہاں انسان کا دین صاف ہو جاتا ہے، سر صاف ہو جاتا ہے نا، دین بھی گیا ایسے، نہیں بچتا دین جب حسد آ جائے۔ ان کا ایمان نہیں بچا، کتاب والوں کا، تورات والوں کا، اس حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، سب کچھ تو ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی تو ابراہیمی ہے نا،
حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں آپ ہیں. تو اگر ادھر اللہ نے نبی بھیجے اور نبوت اور حکمت اور کتاب عطا کی تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی تو اس کے مستحق تھے. ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے بھی دادا لگتے ہیں. پھر حسد کس بات کا؟ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. آل ابراہیم کو تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حکومت بھی بڑی عطا کی تھی. دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حکومت کے تو کیا ہی کہنے. اللہ نے ان کو جو حکومت عطا کی اس جیسی نہ پہلے کسی کو عطا کی، نہ اس جیسی حکومت اللہ نے بعد میں کسی کو عطا کی. نہ آج تک ایسی حکومت کسی کے پاس. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اللہ نے عظیم ملک اور حکومت ان لوگوں کو عطا کیا جس اللہ نے ان انبیاء کو آل ابراہیم کو نوازا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی آل ابراہیم ہیں. اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کر دی، کتاب بھی عطا کر دی ہے اور حکومت بھی عطا کر دی. فرمایا اب جلنے والے جلتے رہیں، اپنا نقصان کریں گے. اللہ جس پر اپنا فضل کر دے اس سے جو حسد کرے گا اس کا کوئی نقصان نہیں. دن بدن ان کی عزت تو بڑھتی چلی جائے گی، اور اس دن سے لے کے آج تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لانے والے اور مر مٹنے والے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بعض ایمان لے آئے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. فرمایا کتنے وہ ہیں جو ابھی تک رکے ہوئے ہیں. تو کوئی نہیں جو نہیں ایمان لا رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں اللہ نے پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مہلت دے دی جہنم میں تو جائیں گے نا بھڑکتی آگ میں. وہاں تو جانا ہی جانا ہے، وہاں سے تو نہیں بچ سکیں گے. تو اس لیے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے حسد کی آگ سے نکالنا ہوگا. جو حسد کی آگ سے نکال لیتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی نکال دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق حق کر کے دکھائے اور اس کی پیروی کرنے والا بنا، باطل باطل کر کے دکھائے اور باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.